ندا جب کالج سے گھر آئی تو اس کی امی کافی خوش لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے امی، آج تو آپ کافی خوش لگ رہی ہیں؟ ندا نے امی کو خوش دیکھ کر پوچھا۔ بیٹی وہ آج تمہارے رشتے والے آئے تھے، امی نے اسی طرح خوشی سے جواب دیا۔ کیا میرے رشتے والے؟ ندا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، تمہارے رشتے والے، امی نے اسے حیران دیکھ کر بولا۔ امی میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ میں نے ابھی کوئی رشتہ نہیں کرنا، اس لیے آپ روز ان رشتے والوں کو نہ بلایا کریں پلیز، ندا نے قدرے غصے سے کہا۔ لیکن بیٹا تم نے آخر شادی تو کرنی ہی ہے نا، پھر تم ایسا کیوں کرتی ہو ہمیشہ، امی نے قدرے خفگی سے کہا۔ امی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں اپنی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی کا سوچوں گی، ابھی میں نے شادی کا نہیں سوچا، ندا نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ بیٹا تمہاری یونیورسٹی کا آخری سال ہے، شادی تم پہلے بعد میں کر لینا، مگر رشتہ کرنے میں کیا مذائقہ ہے، امی نے قدرے نرمی سے کہا۔ امی یار کیوں آپ میرا رشتہ اتنا جلدی کروانا چاہتی ہیں، ندا نے ناراضگی والے لہجے میں کہا۔ بیٹا لڑکیوں کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے، تم نہیں سمجھتی، میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد تم کسی اچھے گھر سے منسوب ہو جاؤ، امی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ امی ابھی عمر پڑی ہے شادی کرنے کے لیے، ابھی تو میں صرف 23 سال کی ہوں، پھر ایسا کیا مسئلہ ہے، ندا اب ناراض بھی تھی۔ بیٹا لڑکی کی عمر ڈھلتے وقت نہیں لگتا، امی نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ میں یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد ہی اس بارے میں کچھ سوچوں گی، لہٰذا اب آپ مہربانی کیجیے اور کسی رشتے والے کو نہ بلائیے گا، ندا نے امی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے اس لڑکی کو کیا ہو جاتا ہے رشتے کی بات کرنے پر، امی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دراصل روایتی ماں کی طرح وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ بیٹیاں جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائیں تو بہتر ہے، اس لیے انہیں ندا کی فکر ہمیشہ ستاتی رہتی تھی۔ شوہر کی اس دنیا سے گزر جانے کے بعد تو وہ اور زیادہ فکر مند ہو گئی تھی ندا کے بارے میں، اس لیے وہ یہ سب تگ و دو کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ندا کی شادی کے نام پر چڑھنے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ عمر تھا۔ عمر ندا کا خالہ زاد کزن تھا اور لاہور میں رہتا تھا۔ MBA کرنے کے بعد وہ ایک اچھے فرم میں ایک اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا۔ اس کی اور ندا کی بچپن ہی سے گاڑی چنتی تھی، وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، مگر نہ جانے کب اور کیسے ندا کے دل میں اس کی محبت کا چراغ جل اٹھا تھا، وہ کسی صورت اسے اپنے دل سے نہ نکال سکتی تھی۔ عمر نہایت وجیح نوجوان تھا، اس کی عادات ندا کو بہت پسند تھی، وہ جب بھی آتا ندا کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ عمر ہر لحاظ سے ندا کے لیے ایک پرفیکٹ میچ تھا، وہ ہر وقت اس کے خیالات میں کھوئی رہتی تھی۔ کیا عمر بھی میرے جذبات سے باخبر ہے، وہ اکثر سوچا کرتی۔ اب جب امی نے اس کے رشتے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی تو وہ بہت پریشان سی ہو گئی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ امی کو عمر کے بارے میں کیسے بتاؤں، یہ بہت مشکل کام تھا، خاندان میں لڑکا ہوتے ہوئے بھی امی اس کا رشتہ باہر سے کرنا چاہتی تھی، یہ بات ندا کی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ کل عمر آ رہا ہے، وہ جب کالج سے آئی تو امی نے اعلان کیا، یہ سن کر تو ندا خوشی سے باغ باغ ہو گئی اور عمر کے خیالات میں کھو گئی۔ دوسرے دن تک کا وقت اس نے عمر کے انتظار میں بہت مشکل سے گزارا تھا۔ عمر آیا تو دروازے پر اسے ریسیو کرنے گئی، عمر نے مسکراتے ہوئے ندا سے پوچھا، کیسی ہو ندا؟ ندا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟ بڑے عرصے بعد آئے ہیں، آج کل زیادہ مصروف رہتے ہیں کیا؟ سارے شکوے یہیں کھڑے کھڑے کرو گی یا بات کے لیے بھی کچھ رکھو گی؟ عمر نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ ندا نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ اندر چل پڑے۔ عمر کے آنے سے ندا بہت خوش تھی اور وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہی تھی۔ ندا کی امی سے بھی یہ بات نہ چھپی رہ سکی، وہ ہمیشہ ہی عمر کے آنے پر بہت خوش ہوتی تھی، مگر اس بار وہ کچھ زیادہ ہی خوش تھی۔ وہ دونوں رات گئے تک لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، پھر اپنے اپنے کمروں میں سونے کو چلے گئے۔ عمر 2 دن رہا تھا اور ان 2 دنوں میں ندا کے چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی، نہ جانے عمر کا ساتھ رہنا اسے اتنا سکون کیوں دیتا تھا۔ اگر عمر سے میری شادی نہ ہوئی تو ندا اس سے آگے نہ سوچتی، وہ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اس نے خیالوں ہی خیالوں میں عمر کو اپنا جیون ساتھی چن لیا تھا۔ لاشعور میں وہ یہ سمجھنے لگی تھی کہ عمر بھی اس کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتا ہے، مگر اسے عمر کے دل کا حال معلوم نہیں تھا۔ ندا کی یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اس کی امی پھر اس کے رشتے کے لیے سرگرم ہو گئی تھی اور ندا کے سر پر پھر خطرہ منڈلا رہا تھا۔ شاید اب وقت ہے کہ امی کو بتا دیا جائے،
ندا نے سوچا، اور ایک دن جب وہ خوشگوار موڈ میں بیٹھی تھی تو ندا نے امی سے کہا، امی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے، کیا بتانا چاہتی ہو تم؟ امی آج تک میں نے رشتوں سے اس لیے منع کیا ہے کہ ندا رک گئی۔ کہ کیا بیٹا؟ وہ چونک سی گئی۔ امی میں عمر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر امی کو حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا عمر سے؟ امی عمر میں کیا کمی ہے؟ آپ تو اس کو اچھی طرح جانتی ہیں، ندا نے کہا۔ مگر بیٹا اگر اس کے دل میں کچھ ہوتا تو وہ اب تک اپنا رشتہ بیچ چکا ہوتا۔ امی نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اب عمر کے دل کا تو ہمیں نہیں پتہ، کیا پتہ اس کے دل میں ایسا کچھ نہ ہو، پھر تم کیا کرو گی؟ امی نے سوالیہ نظروں سے ندا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر امی ہو سکتا ہے وہ ابھی شادی نہ کرنا چاہتا ہو، ندا نے عمر کا دفاع کیا۔ مگر بیٹا اس کے دل کا حال جاننے کے لیے اب تم پوری عمر بیٹھ کر انتظار تو نہیں کر سکتی نا، امی نے کہا۔ مگر امی میں اور کسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، جبکہ میں عمر، ندا پھر کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ بیٹا مگر، امی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا آپ عمر سے نہیں پوچھ سکتی امی؟ ندا نے اچانک کہا۔ کیا مطلب؟ میں عمر سے تمہارے رشتے کے بارے میں بات کروں گی؟ ہوش میں ہو تم؟ امی نے غصے سے کہا۔ مگر امی اس کے دل کا حال جاننے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا، اب آپ خود سمجھتی ہیں۔ آپ باتوں باتوں میں اس سے اس کے پسند کے بارے میں پوچھ لینا۔ ندا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اچھا اگلی بار وہ آئے گا تو میں کچھ نہ کچھ کروں گی، امی نے جیسے جان چھڑاتے ہوئے کہا، اور ندا بھی کچھ مطمئن سی ہو گئی۔ اگلی بار جب عمر ان کے گھر آیا تو ندا خوش ہونے کے ساتھ ساتھ فکر مند بھی تھی کہ نہ جانے امی کے بات کرنے کے بعد عمر کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ وہ صبح ہی اپنی دوست کے گھر چلی گئی تھی کیونکہ وہ امی کی عمر سے بات کرنے کے بعد عمر کو فیس نہ کرنا چاہتی تھی۔ شام کو جب امی نے اسے فون کیا کہ عمر چلا گیا ہے، تب وہ واپس گھر آئی اور آتے ہی اس نے امی سے پوچھا، امی آپ نے عمر سے بات کی تھی؟ پہلے بیٹھو تو صحیح، آرام سے بتاتی ہوں، امی نے اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو عمر نے کہا ہے کہ اس نے ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ جب میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا تو اس نے کہا کہ میں ندا کو ایک اچھی دوست اور کزن سمجھتا ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے، مگر اس کے ساتھ میں شادی کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھو ندا، تمہارے کہنے پر میں نے عمر سے بھی پوچھ لیا ہے، اب اگر وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو کیا تم اسی طرح بیٹھی رہو گی؟ اب عمر میں سے بھی کوئی خاص بات نہیں ہے اور ہزاروں لڑکے ہیں، کتنے رشتے آئے ہیں تمہارے لیے، تم ہاں تو کرو، میں تمہاری شادی بہت اچھے گھرانے میں دیکھ سن کر کرواؤں گی۔ امی نے پوری بات بتانے کے ساتھ ساتھ حل بھی پیش کر دیا۔ یہ سن کر ندا کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا۔ آخر اس نے مجھے کیوں منع کیا؟ مجھ میں ایسی کیا کمی ہے؟ ندا نے نم ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سوچا۔ میں نے نہیں کرنی شادی وادی، ندا نے جیسے بمشکل آنسو روکتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے میں چل پڑی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ بیڈ پر گر گئی اور اس کی آنکھوں سے جیسے سیلاب سا امڈ آیا۔ شاید امی نے عمر سے صحیح سے نہیں پوچھا، ورنہ وہ تصور بھی نہ کر سکتی تھی عمر اسے اس طرح ریجیکٹ کر دے گا۔ بہت برا کیا ہے عمر نے میرے ساتھ، میرے اتنے پیار کا یہ صلہ دیا، کتنا چاہتی تھی میں اسے، مگر اس نے میری ہر بات کو فراموش کر دیا۔ بس یہی کچھ تھا اس کے دل میں میرے لیے کہ اتنی آسانی سے اس نے مجھے سائڈ پہ کر دیا۔ ندا روتے ہوئے سوچ رہی تھی، اس کی خوبصورت آنکھیں سرخ سی ہو گئی تھی۔ اب ندا کی دلچسپی جیسے ہر چیز میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت عمر ہی کے بارے میں سوچتی رہتی کہ اس نے اسے ریجیکٹ کیوں کیا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ناکام تھی۔ اگلی بار جب عمر آیا تو وہ اس کے سامنے نہ گئی، نہ ہی اس نے اس سے حال احوال پوچھا اور نہ ہی اس سے کوئی بات کی۔ عمر اس کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا، مگر جیسے وہ بات سمجھ گیا۔ شام کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ عمر اچانک اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور کچھ نہ بولی۔ عمر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے ندا، اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے بات تک نہیں کرتی، ناراض ہو مجھ سے کیا؟ عمر نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں کرنی کسی سے بات، مجھے اکیلا چھوڑ دو، ندا نے خفگی سے کہا۔ عمر کو سامنے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں پھر تیز ہوئی تھی۔ اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اگر کوئی بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو، تم تو مجھ سے ہر بات شیئر کیا کرتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ عمر نے نرمی سے کہا۔ عمر اب اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر آ گیا تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب پا کر ندا کی دھڑکنیں جیسے بے ترتیب سی ہونے لگی تھی۔ مجھ سے کیوں ناراض ہو ندا؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ عمر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا۔ ندا اسے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ ضبط کر رہی تھی۔ شاید تم اس دن کی بات سے خفا ہو جو میں نے خالہ سے کہی تھی۔ عمر کو کچھ یاد آیا۔ اگر تمہیں پتہ ہے تو تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ندا جیسے مشکل سے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ دیکھو ندا، میں نے خالہ سے یہ کہا تھا کہ ابھی میں نے اپنی شادی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، عمر نے نرمی سے کہا۔
جاؤ تم یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، بہت بری ہوں نا میں، اور اس قابل نہیں ہوں کہ تم میرے ساتھ زندگی گزار سکو یا زندگی گزارنے کا فیصلہ کر سکو۔ اور میرا کیا جو تصور ہی تصور میں تمہیں چاہنے لگی تھی اور اتنے عرصے سے صرف تمہاری تصویر کو اپنے دل میں سجائے بیٹھی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم ایک دن آ کر میرے ان تمام خوابوں کو اتنی بے دردی سے توڑ دو گے۔ وہ اب ضبط نہ کر پائی اور اس کی آنکھوں سے ایک سیلاب بہہ رہا تھا اور عمر ششتر سا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا میری چاہت کی اتنی حیثیت تھی؟ میری چاہت کا یہی پاس رکھا تم نے؟ وہ شکوے پہ شکوہ کیے جا رہی تھی۔ عمر نے نرمی سے اسے سینے لگایا اور وہ یہ سب شکوے کیے جا رہی تھی۔ جب اس کے آنسوؤں کے سیلاب کا ریلا تھوڑا تھما تو وہ عمر سے الگ ہو گئی اور بولی، جاؤ یہاں سے، تم بہت برے ہو۔ عمر نے ٹیبل پر پڑے ٹشو کے ڈبے سے ٹشو نکالا اور اس کی آنکھیں صاف کی اور مسکرایا۔ بس یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ ندا اسے مسکراتے دیکھ کر اور چڑھ گئی۔ ایک تو یہاں میرا سب کچھ برباد ہو گیا ہے اور تم ٹٹائی سے ہنس رہے ہو۔ اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، اپنا سب کچھ تم نے کہہ دیا ہے، کیا میرا بھی کچھ سنو گی؟ عمر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے جو کچھ کہنا تھا وہ امی سے کہہ دیا تھا۔ ندا نے ناراضگی سے کہا، مگر تم سے بھی تو کچھ کہنا ہے، تم نہیں سنو گی؟ عمر نے کہا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، دیکھو ندا، ہم بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ پلے بڑے ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے جذبات سے بے خبر رہوں؟ مجھے سب معلوم ہے، تمہاری چاہت ایک طرفہ نہیں تھی، بلکہ میں بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ندا کو یوں لگا جیسے اس کے دل میں ہزاروں ساز بج اٹھے ہوں۔ عمر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ پہلے میں اچھی طرح سیٹل ہو جاؤں اور پھر میں اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجوں گا، اور کچھ مہینے پہلے ہی میری پروموشن ہوئی ہے اور اب میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ خالہ نے مجھ سے بات کی، میں انہوں نے وقت ہی ٹال دیا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے تم سے بھی بات کر لوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اب خالہ کے سامنے میں ہر چیز کا اعتراف کیسے کر سکتا تھا تم سے بات کیے بغیر؟ عمر کہہ رہا تھا، اور ادھر ندا کے دل میں جیسے خوشیوں کے سازندے بج رہے تھے۔ ندا، تمہیں میں نے اپنے دل کے ہمیشہ قریب رکھا ہے اور تمہارے علاوہ میں کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تم نے مجھ سے بات کیے بغیر یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے؟ عمر نے ہلکی سی ناراضگی کے ساتھ کہا، مگر تم نے تو امی کو یہی کہا تھا نا؟ ندا نے شرماتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اس اعتراف کے بعد وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو نہیں کر سکتی تھی۔ ارے تب میں نے تم سے بات نہیں کی تھی نا، میں چاہتا تھا کہ ایک بار تم سے بات کروں، پھر بات کو آگے بڑھایا جائے، عمر نے جواب دیا۔ ندا اس کے جواب میں کچھ نہ بولی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے اسے ساری کائنات مل گئی ہو، اس کے لیے کائنات کی ہر چیز خوبصورت ہو گئی تھی۔ دیکھو تم نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا ہے، ایسا کرو گی تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ عمر نے پیار سے ندا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ندا نے شرم سے اپنا چہرہ نیچے کر لیا۔ اپنا خیال رکھا کرو، یہ کہہ کر عمر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ 6 ماہ بعد ان کی شادی ہو گئی تھی۔ ہجلہ عروسی میں بیٹھے ہوئے ندا کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جنت کے کسی محل میں بیٹھی ہوئی ہو، آخر اس نے اپنا پیار حاصل کر لیا تھا۔